أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائها. أما بعد، آج کا جو موضوع درس ہے وہ سب سے پہلا درس تقلید کا ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کسی مجتہد کے کہنے کو یا ان کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تو تقلید کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ دینی امور میں تقلید کی ضرورت کو عقل بتاتی ہے۔ ہر انسان عاقل کہتا ہے کہ تقلید ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتا ہے، اور اگر کوئی گھر بنانا ہو تو کسی مستری کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم بیمار ہو جائیں تو ہم خود اپنے آپ کو انجیکشن کیوں نہیں لگاتے؟ ڈاکٹر کو خواہ فیس آپ ادا کر کے اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور جا کر اس سے آپ دوائی لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ عقل بتاتی ہے کہ ہر انسان اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرے گا۔ اگر بیمار ہو جائے تو کوئی مستری کے پاس تو کوئی نہیں جائے گا، یا اگر کوئی گھر بنانا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے اور ہم نے دین سمجھنا ہے، دین کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو اس صورت میں آپ دین شناس کے پاس جائیں گے، مجتہد کے پاس جائیں گے۔ مجتہد سے مراد کیا ہے؟ مجتہد سے مراد وہ افراد جو 50 60 70 سال جو تحقیق کرتے ہیں آپ کے دین کو سمجھنے کے لیے، فرامین اہل بیت اور فرامین پیغمبر اکرم کو سمجھنے کے لیے وقت صرف کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مجتہد۔ آپ اور ہمارے ہاں اگر کوئی 4 سال اگر میڈیکل پڑھے تو ڈاکٹر ہو گیا، 4 سال اگر آپ نے پڑھ لیا تو یعنی ڈاکٹر ہو گیا۔ اور جو 60 70 سال جو پڑھے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں، تو جو دین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ تقلید مجتہد کے پاس جائیں، اور مجتہد کے فرمان پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تقلید جو ہے کس چیز میں ضرورت ہے؟ آیا اصول دین میں تقلید ضروری ہے یا فروع دین میں تقلید ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اصول دین یعنی اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چہارم امامت، پنجم معاد۔ ان 5 چیزوں میں تقلید حرام ہے، صرف جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام سے کیا مراد ہے؟ ان 5 چیزوں کو یعنی اصول دین کو آپ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ ہر عاقل شخص سمجھتا ہے، اس کو اپنے عقلی طور پر بصیرت کے ساتھ اس کو یہ پہچان لینا ضروری ہے اور یقین کرنا ضروری ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت پر یا خدا کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ مثلا خدا ہے یا خدا ایک ہے، نہیں، یہ نہیں کافی، بلکہ کیا ہے آپ کو ہمارے لیے یہ عقل، انسان کے لیے عقل جو ہے اس چیز کو درک کر لیتی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی رازق ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے، اسی کا نام خدا ہے، اسی کو ہم نے خدا نام رکھا ہے، اللہ نام رکھا ہے۔ یہ مثال آپ اسی سے سمجھ لیں کہ آپ اور ہمیں سمجھنے کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی اماں سے سوال کیا، وہ داغا کاٹ رہی تھی، تو ان سے سوال کیا، ہاں اماں آپ جو ہے خدا کے وجود کو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ خدا کے وجود پر؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس داغا کاٹنے والے اس لکڑی کو آپ نے اسی جگہ پر رکھ دی، کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی لکڑی سے خدا کو ثابت کرتی ہوں، کیوں؟ کہتے ہیں یہی معمولی جو لکڑی ہے، جب تک میں اس کو نہ گھماؤں ہاتھ سے تب تک نہیں گھومتے۔ تو یہ کائنات، یہ ہوا، یہ آسمان، یہ بادل، یہ سورج، یہ چاند، کیا بغیر گھمانے والے کے کوئی گھوم سکتے؟ تو رسول خدا بہت خوش ہوئے، ان کے اس جواب پر بہت خوش ہوئے، فرمایا یہ بہت بہترین عرفان ہے، بہت بہترین عرفان ہے۔ آپ نے اس کو شاباش دی، اس اماں کو، کہ اس نے بہترین دلیل دی، یہی کافی ہے۔ اب آپ اور ہم کہیں گے کہ بھئی خدا اگر ہے تو نظر نہیں آتا۔ نظر آنے والی چیزیں جو ہے یہ مادہ جسے کہتے ہیں، ایٹم جسے آپ کہتے ہیں اپنے زبان میں، یہ ایٹم کی خصوصیات جو دکھائی دیتا ہے، اور ایٹم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ اور ہم
اس دنیا میں آئے اپنے والدین کے ذریعے، والدین حضرت آدم کے ذریعے۔ حضرت آدم کو کس نے خلق کیا؟ کیا حضرت آدم نے اپنے آپ کو خلق کیا؟ نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی اور نے خلق کیا۔ اگر کوئی اور ہوتا جو مادہ ہوتا تو اس کا بھی کوئی خالق ضرور ہوتا، لہذا اس مادے کو بھی خلق کرنے والا کوئی خالق کا ہونا ضروری ہے۔ وہ یعنی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب جو ہے وہ ذات الہی ہے۔ اب آپ آئے ادھر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دکھائی اس لیے کہ وہ مادہ نہیں، خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اگر نہیں نظر آتا تو دکھائی نہیں دیتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کسی نے جو ابو حنیفہ نے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کی کہ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان تو خود آگ سے خلق ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلا سکتا ہے؟ اور اگر آپ اور ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، آپ اور ہماری یعنی حیثیت نہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے، آپ اور ہمارے جو ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ سوالات انہوں نے کی، تو اس وقت بہلول عاقل جو پاگل بنا ہوا تھا لیکن وہ عاقل تھا، اس نے کیا کیا؟ ایک ڈیلا جو ہے مٹی کا، ایک ڈیلا اس کے سر پر دے مارا اور وہ بھاگ گیا۔ اس کو پکڑ کر لے آیا اور ہارون رشید کے پاس فیصلہ کرنے، ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو ابو حنیفہ نے کہا اس نے مجھ پر یہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو بہلول نے کہا نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا، یہ خود کہہ رہا، کہتے کہ درد دکھاؤ۔ تو اس نے کہا درد بھی کوئی نظر آنے والی چیز ہے، تو تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے امام پر تم اعتراض کر رہے تھے کہ اگر خدا ہے تو نظر نہیں آتا، اگر نظر نہیں آتا تو نہیں ہے، تو اسی طرح خدا موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تمہارے لیے اگر درد ہے تو تم دکھاؤ مجھے۔ اس سے اس نے کیا ثابت کیا؟ یعنی خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ پھر انہوں نے کہا تم تو اعتراض کر رہے تھے کہ میرے مولا پر کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ جو ہے شیطان کو کیسے اذیت دے سکتی ہے، تو میں نے تو ڈیلا مارا ہے، مٹی مارا ہے، تم انسان مٹی سے بنے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا مٹی سے تو بنا ہے، تو پھر کیوں درد ہوا؟ اس کا یہ پھر انہوں نے کہا اگر میں نے مارا تو تم تو کہہ رہے تھے کہ جو بھی انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے وہ خود انجام نہیں دے سکتا، بلکہ خدا جو ہے نا وہ کام انجام دیتا ہے، خواہ گناہ کرے یا خواہ ثواب کا کام کرے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم یہ کہتے تو مجھے کیوں پکڑ لیا؟ تمہارے کہنے کے مطابق یعنی خدا نے تجھ پر یہ ڈیلا مارا ہے تو تم نے مجھے کیوں پکڑا؟ ایک ہی کام سے اس نے کیا کیا؟ ان تینوں چاروں اشکالات کو انہوں نے جواب دیا۔ تو لہٰذا خدا کے وجود کو کیسے ہم ثابت کریں گے؟ آثار سے، اثرات سے ثابت کریں گے۔ اب اور ہم خالق کو دیکھ کر مخلوق کو نہیں، بلکہ مخلوق کو دیکھ کر ہم خالق کو ثابت کرتے ہیں کہ بس کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، لہٰذا اسے کہتے ہیں کہ خدا۔ لہٰذا یہاں پر جو آپ کو آج کا جو درس ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ عقل جو ہے، عقل جس کو صاف صاف یعنی بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ وہ کس چیز سے؟ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر، پہاڑ، سمندر، دریا، آسمان، ستارے، ان کو دیکھ کر ان کے خالق پر ہمارے لیے دلیل موجود ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ اسی طرح عدالت الہی پر، اس کو بھی عقلی طور پر جو ہے سمجھنا چاہیے۔ خدا کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر خدا نعوذ باللہ عادل نہ ہو تو خدا تو ظالم ہوگا، اور ظلم جو ہے وہ بری صفت ہے، صفات سلبیہ ہے، اور بری صفت اور یعنی خدا میں نہیں پایا جا سکتا۔ بس خدا کا عادل ہونا ضروری ہے۔ عادل سے مراد کیا ہے؟ آپ اور ہمارے لیے ہر چیز کا جو ہے مناسب مقام پر ہر چیز کا اپنا مقام دینا، اسے کہتے ہیں عدالت۔ بس جو ظلم کرے گا اس کو سزا دینا، اور جو مظلوم ہوگا اس کا جزا ملنا، یہ تمام عدالت الہی پر منحصر ہے۔ اسی طرح نبوت کیوں ضروری ہے؟ نبوت اس لیے ضروری ہے بھئی اللہ نے ہمیں کسی اور دنیا کے لیے خلق فرمایا، اس دنیا میں تو کسی نے رہنا نہیں، یہی دعا کرے عاقبت بخیر ہو۔ آپ اور ہمارے لیے جو ضروری ہے گریہ وزاری تو خیر ایک طبیعی چیز ہے، انسان اس کے اپنے اختیار میں نہیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی عزیز اس دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کے عزیز و اقربا کا رونا یہ ایک طبیعی چیز ہے، لیکن شکر الہی بجانا ہے۔ تو قیامت کے نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کسی اور دنیا کے لیے خلق ہے، اس دنیا میں جانے کا ہمیں کوئی راستہ معلوم ہے۔ آپ اور ہم کو اگر نبی نہ ہوتے، پیغمبر نہ ہوتے، ائمہ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہے کر لیتے، بعد میں خدا تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ لیتے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہم یہی کہتے پروردگار ہمیں کیا پتا، نہ ہمیں کسی نے بتایا، نہ آپ نے کسی کو بھیجا کہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، بس ہم نے اپنی مرضی سے کام انجام دیا۔
تو اس وقت آپ کا جو عذر ہے وہ صحیح عذر ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے نبی کا انتظام کیا، پیغمبر کا انتظام کیا اور ائمہ طاہرین کا انتظام کیا. بس یہ نبی کا ہونا اس لیے ضروری ہے، یہ عقل بتاتی ہے. ابھی اگر آپ کسی بچے کو کہیں اگر بھیجنا ہے تو آپ اس کو بغیر راستہ دکھائے آپ بھیجیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ اس کو پہلے راستہ بتا دیں گے. بیٹا تم نے یہاں سے یہاں جانا ہے، وہاں سے یہ کام کر کے آنا ہے، تو وہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ چلے گا، ورنہ وہ کہیں اور چلا جائے گا. تو آپ پر اعتراض ہو سکتا ہے، بابا آپ نے تو مجھے بتایا نہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے، میں تو کہیں اور چلا گیا. اس لیے عقل بتاتی ہے کہ انسان کو رہنمائی کرنے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے. پھر امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کا جو ہمارا جو عقیدہ ہے نبوت کے بعد امامت کا، وہ اس لیے ضروری ہے کہ نبی ختم مرتبت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ابھی انسانوں کو تو قیامت تک باقی رہنا ہے. کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ وہی ائمہ طاہرین رہنمائی کریں گے. اس لیے رسول خدا نے اپنے 12 جانشین کو آپ نے معین کیا. اب 12 جانشین بھی ہم میں نہیں رہے، آخر الزمان بھی آپ اور ہم سے غائب ہیں، تو آپ اور ہم کہاں جائیں گے؟ اسی لیے امام حسن العسکری علیہ السلام سے آپ کے اصحاب باوفا شیعوں نے یہ سوال کیا، فرزند رسول ابھی آپ کے بعد ہم دین کہاں سے حاصل کریں؟ جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دین کو آپ نے کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ اور آپ کا فرزند بھی وہ تو غیبت میں چلے جائیں گے، تو ہم دین کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو آپ نے کہا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. آپ نے فرمایا امام حسن العسکری نے، ہاں میرے بیٹا بھی جو ہے وہ غیبت صغرا کبرا میں چلے جائیں گے. اس وقت تم لوگوں نے ان لوگوں سے، ان مجتہدین سے تم نے تعلیم علم حاصل کرنا ہے، دین کو حاصل کرنا ہے، جو حافظا لدین اپنے دین کا محافظ ہے، دین کا جاننے والا ہے. مطیعا لامر مولا اپنے مولا کا مطیع ہے، یعنی ائمہ طاہرین کے فرمان کو تم تک پہنچانے والا ہے. مخالفا لہوا ہوائے نفس کے مطابق وہ نہیں چلے گا، ذاتی خواہشات کے مطابق وہ نہیں چلے گا، بلکہ وہ اپنے تمام خواہشات پر اپنے دین کو، دینی احکام کو مقدم رکھے گا. وہی ان کی جو تم کیا کرو گے؟ تقلید کریں گے. بس آپ اور ہمیں تقلید جو واجب ہے، ایک تو عقل بتاتی ہے کہ ہم نے تقلید کرنی ہے، دوسرا ہمارا امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے تقلید کرنی ہے. تو لہٰذا اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. اور معاد کا ایک مسئلہ جو رہتا ہے، تاکہ اس سے جو ہے نا آپ کا مکمل جو ہے نا یہ درس مکمل ہو جائے، معاد کا ہونا کیوں ضروری ہے یہ بھی عقل بتاتے. بھائی دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں جو دنیا پر اتنا ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل غارت کرتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی. اتنے مظلوم آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، لبنان میں کس قدر، یعنی اسکولوں پر جو ہے نا بمباری ہو رہا، ہسپتالوں میں بمباری ہو رہا، اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے وہ شہید ہو رہے. کوئی پرسان حال ہے؟ نہیں. تو کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں ظالم کو اس کی سزا، مظلوم کو اس کی جزا ملے. اسے قیامت کہتے ہیں، اور قیامت بھی عقل انسان بتاتی ہے کہ قیامت کا ہونا بھی ضروری ہے. لہٰذا ان اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے کہ یہ عقلی طور پر آپ اور ہمیں جو ہے نا یقین کے حد تک جو ہے نا ان پر عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.